السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حدیث ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان، جس کا عنوان ہے فقیر کی بد دعا کا انجام۔ خوبصورت آواز، خوبصورت انداز کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں قاری صاحب۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد عرض کیا تھا، عمل عرض کیا تھا کہ منبر پہ تشریف لے جاتے وقت 3 دفعہ فرمایا آمین آمین آمین۔ میں نے عرض کر دیا تھا، آپ حضرات نے سن لیا تھا، لیکن عظمت اور اہمیت نہ میرے دل میں آئی نہ تیرے دل میں آئی۔ یہ پتہ ہی نہ چلا کیا کہہ گیا، کون کہہ گیا، کس کا کلام نقل کر گیا۔ عرش عظیم سے مالک کائنات نے جبریل امین کو بھیجا، تم جا کر کے میرے محبوب علیہ وسلم کے منبر کے پاس کھڑے ہو کر جمعے کے وقت میں بددعا کرو۔ کتنی وہ بربادی کا سبب بنے گی، کتنا وہ تباہی کا سبب ہوگا جو 3 آدمی اس حدیث میں آ گئے۔ رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھنے والا، شرح حدیث نے ایک اور بات نقل فرما دی، توجہ کی ضرورت ہے۔ روزہ تو رکھ لیا لیکن آداب روزہ کی پرواہ نہ کی۔ روزہ بھی رکھ لیا اور آداب کی پرواہ نہ کی، وہ بھی اسی حدیث میں شامل ہوگا، کیونکہ وہاں اصل مطلب رمضان کے احترام کا ہے، رمضان المبارک کی عظمتوں کا ہے۔ اب آپ لوگ خیال کر رہے ہوں گے کہ جس نے روزہ رکھ لیا وہ اور ادب کیسے کرے۔ اور ادب یوں کرنا ہے کہ روزہ رکھ کر گالیاں نہیں بکنی، روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں بولنا، روزہ رکھ کر غیبت نہیں کرنی، روزہ رکھ کر رشوت نہیں لینی، روزہ رکھ کر حرام نہیں کھانا، روزہ رکھ کر کسی کی دھی بیٹیوں کو نہیں تاڑنا، ورنہ ارشاد گرامی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن اللہ کو ان کے روزے کی بجد بھوکا مرنے کی اور کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے تماشا نہیں ہے، عبادت ہے، جنت اور دوزخ کا معاملہ ہے۔ شام کو کتنے ہی لوگ، ہزاروں میں ہی لاکھوں کی تعداد میں اللہ سے مانگنے والے، امید رکھنے والے ہزاروں لوگوں کو اللہ پاک جنت الفردوس عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ حضرات توجہ کریں، عاجزی، انکساری، اس کے در پہ پڑھ کے مانگنے والے بن جائیں، اکڑ نہیں۔ اکڑ والے کتنے ہی مارے گئے، دولت کا نشہ کرنے والوں، تمہارے پاس ہزاروں کی تعداد میں رقم ہوں گی، لاکھوں کی تعداد میں ہوں گی، کروڑوں کی تعداد میں ہوں گی، لیکن اس زمانے کا کوئی آدمی قارون سے دولت میں بڑھ نہیں سکتا۔ اگر اس کی دولت کو بنائے قارون کے زمین کھا گئی تو آج کا دولت مند بھی زمین سے بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جانے کا اعلان فرما دیا، فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ
میری بے نیازی سے ڈرو، میری مالکیت سے ڈرو، میری ذات اقدس سے ڈرو. میں بڑا خالق و مالک ہوں. تم میری قدرت کو سمجھ نہیں سکتے، اس کا کوئی احاطہ نہیں. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. میری ذات بڑی بے نیاز ہے، جو چاہتا ہوں ہو جائے بس وہ ہو جایا کرتا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرما دیا، پیسے پہ ناز نہ کرو، دولت پہ ناز نہ کرو. اتنے لوگ اسے چھوڑ کر قبروں میں جا چکے تھے. شادی کہتا ہے نواب آدمی ہے، سیٹ ہے، بڑا کاروبار ہے، بڑا دھندا ہے. رات کا وقت ہے، یخ موسم ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، بارش برس رہی ہے، سرد زمانہ ہے. میاں بیوی دل لگی کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، مذاق ہو رہا ہے. دروازے پہ کسی نے دستک دی. شیخ صاحب دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھلا. دیکھتا کیا ایک فقیر ہے آدھی رات کے وقت میں، جو کہتا ہے اللہ نام پہ 2 روٹیوں کا سوال کرتا ہوں. دروازہ کھلا، آس لگی، روٹی ملے گی، کھانا ملے گا. شیخ آگے بڑھا، جذبات میں آیا، غصے میں آیا، گھمنڈ میں آیا، غرور میں آیا، تکبر میں آ کر فقیر کو قریب گیا. بجائے اس کے اس کی حوصلہ افزائی کرتا، اس کو کچھ اللہ کے دیے ہوئے مال سے دیتا. شیخ نے فقیر کو لاتے ماری، تماچے مارے. کوئی یہ نہ سوچ سکا کہ یہ آدمی فقیر نہیں ہوگا. رات کے وقت عادت والا کدھر سے آیا؟ پہلے اس نے اس کے دروازے پہ صدا کی تھی، پھر اس بندہ نواز کے دروازے پہ صدا کر دی. مولا یہ پیٹ تیرا لگایا ہوا ہے، 3 دن کا بھوکا ہو، تجھے معلوم ہے. اس پیٹ میں آگ لگ گئی. میں نے آ کر سوال کیا، مانگی روٹی ملے تماچے، مانگی روٹی ملی لاتے، تیری مرضی ہے. فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء. مولا تو غنی ہے، میں تیرے دروازے کا فقیر ہوں. میں نے آ کر سوال کر دیا، میں نے بھیک مانگ لی، میں نے جھولی چلا دی. روٹی ملے گی، 3 دن کا کھانا نہ ملا تھا، میں نے پھر روٹی مانگی، ملے تماچے. میں نے روٹی مانگی، ملی لاتے. فعال لما یرید. مولا تیری مرضی، جو چاہے کرے. اسے سیٹ بنا دیا، مجھے فقیر بنا دیا، تیری مرضی ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. او میرے بندو، بادشاہو، وزیرو، سفیرو، جگیردارو، امیرو، یا ایھا الناس انتم الفقراء. تم سب کے سب میرے دروازے کے گداگر ہو، بھیک مانگنے والے ہو، چولی پھیلانے والے ہو. میرا کرم نہ ہو، تیری بدعمالی اتنی ہو گئی، تجھے ایک دانا نہ دوں. تیری بدکرداری اتنی بڑھ گئی، تیری بدعملی اتنی بڑھ گئی، تیری آنکھیں اتنی پلیت ہو گئی، تیرا دل غلط سوچ سوچ کر اتنا پلیت ہو گیا، تیرے کان اتنے پلیت ہو گئے، تیرے ہاتھ اتنے پلیت ہو گئے. میں اگر کرم نہ کروں، تجھے سانس نہ لینے دوں. انتم الفقراء الی اللہ
تم میرے دروازے کے بھکاری ہو، تم میرے دروازے کے محتاج ہو، میں نہ چاہوں تم ایک سیکنڈ زندہ نہیں رہ سکتے، میں جب چاہوں گا تمہیں کوئی زندہ نہیں رکھ سکتا۔ شاہ صادی رحمت اللہ علیہ کہتا ہے وہ تو سب کی سنتا ہے، وہ تو ہندو کی بھی سنتا ہے، وہ تو کافر کی بھی سنتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا جو میرا دروازہ کھٹکھٹائے گا، جو دروازے پہ آئے گا، جو یہ نیت لے کر آئے گا، غنی کا دروازہ ہے، بادشاہ کا دروازہ ہے۔ 1,24,000 پیغمبر، نبی، رسول علیہ الصلوۃ والسلام تمام نے اپنی حاجتوں میں، اپنی ضرورتوں میں، اپنی مشکلوں میں اس ایک کو ہی پکارا، اس ایک سے ہی مانگا، اسی کے سامنے چولیے پھیلاتے پھیلاتے عمریں گزار دی۔ آج تھوڑا سا مال ملا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ تو یہاں تک بگڑ جاتے ہیں، خدا کی خدائی کے انکر ہو جاتے ہیں۔ خدا سمجھاؤ ہمیں، آؤ خدا سمجھاؤ کہاں ہے، قرآن سمجھاؤ ہمیں کہاں ہے، پیغمبر سمجھاؤ کیا مقام ہے۔ اب جو خدا کو نہیں جانتا، قرآن کو نہیں جانتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا، کون اس کو اور کچھ سمجھا سکتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فقیر کی سن لی، اسی لیے حکم ہے فقیر کیسا بھی آئے، اگر دل مانگے تو دے، نہ مانگے تو جھڑک مت۔ محمد سائل فلا تنہر، قرآن ہے، سائل کو جھڑک مت۔ اگر تجھے یہ معلوم ہے کہ صحابی فقیر ہے، ضرورت سے زیادہ مانگتا ہے تو نہ دے، لیکن الفاظ قرآن کے خلاف نہ بول۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے لفظ اللہ کے یہاں ناراضگی کا سبب بن جائے اور تیری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اللہ نے فقیر کی سن لی، وہ تو دینے سے آئے تو دیر نہیں، گزارنے سے آئے تب بھی کوئی دیر نہیں، اس کے یہاں کیا دیر ہے؟ سارے عالم کو ایک سیکنڈ میں اجاڑ سکتا ہے، سارے عالم کو ایک آن میں تباہ کر سکتا ہے۔ لگی سے اس کی بربادی ہونے، آج وہ گودام گیا، کل وہ گودام گیا، پرسوں وہ دکان گئی، ہیرے جواہرات کے کاروبار تھے، بڑے بڑے کاروبار تھے۔ شادی کہتا ہے چند دنوں میں ایسا وقت آ گیا کہ شیخ صاحب روٹی کے محتاج بن گئے، ٹکڑے کا محتاج ہو گیا۔ ہزاروں واقعات ہیں، بادشاہوں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیتا ہے، وہ ایسا بے نیاز ہے۔ بھیک مانگنے والوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہزاروں واقعات ہیں۔ کل بادشاہ تھا، آج بھیک کے ٹکڑے مانگ رہا ہے، کل بادشاہ تھا، آج تخت دار میں لٹکا ہوا ہے۔ فخر نہ کرو، تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو، اللہ کے سامنے عاجزی کرنی چاہیے، ڈرنا چاہیے اس کی ذات سے۔ جب روٹی کا بھی محتاج بن گیا تو بیوی کہنے لگی کہ مجھے بھی اجازت ہو، جب کھانا پینے نہیں رہا تو میں تمہارے یہاں ایسا کیا کروں گی؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم بھی جاؤ، طلاق دے دی، وہ بھی روانہ ہو گئی۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ اس عورت نے عزت گزارنے کے بعد دوسری شادی کی۔ وہ آدمی ہے جس سے دوسری شادی کی ہے۔ اللہ کی بے نیازی دیکھو، وہی رات ٹھنڈی، یخ موسم، برفانی ہوا، آدھی رات کا وقت، عورت یہی ہے، خامن اس کا دوسرا ہے، شوہر دوسرا ہے، آدمی دوسرا ہے، رات کا وقت ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانے کا ارادہ کرنے لگے، کھانا کھانے کا ارادہ کرنے لگے۔
दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, अल्लाह नाम पे 2 रोटियों का सवाल करता हूं, अल्लाह नाम पे भीख मांगता हूं, अल्लाह के नाम पे 2 रोटियां दो, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। औरत वही आदमी दूसरा है। वो आदमी कहने लगा, ये आदमी आदि फकीर नहीं जो इस वक्त भीख मांगने आया, आधी रात के वक्त आया, इस ठंड में आया, यक मौसम में आया, न जाने इसके पीछे बच्चे भूखे हैं, न जाने कोई औरत भूखी है, न जाने खुद कई दिन का भूखा है। हमने तो दोपहर में खाना खाया था और भी बता सकते हैं। ये सारे का सारा खाना उठाकर औरत को कहने लगा, इस फकीर को दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, सदके से बलाएं दफा हो जाती हैं। सदका अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर को बदल देता है। गरीब का ख्याल करना, दीनो ईमान का ख्याल करना। आज मर्द भी सोचे और ये औरतें जो आई हुई हैं ये भी सोचे कि हमने साल भर में कितना खर्च अपनी जात पे किया, कितना खर्च अपने बीवी बच्चों पे किया, कितना खर्च हमने अपने घर में किया और कितना खर्च हमने अल्लाह के कुरान पर दीन ईमान पे किया। पूछने की क्या जरूरत है, खुद फैसला करो। शादी कहता है कि औरत सारा खाना उठा कर लेके गई और फकीर को दे आई, दे के वापस आई तो रोटी हुई आई। कितने मुबारक है वो लोग जो शाम को गरीब आदमी भी इरादा करता है, चलो अल्लाह नाम पे एक रोटी निकल जाए, अल्लाह नाम पे एक गिलास शरबत का ही निकल जाए, एक गिलास लस्सी का ही किसी को पिला दे, अल्लाह की जज़ा अजर हासिल हो जाएगा, अल्लाह मेरा राजी हो जाएगा। और कितना बदबख्त और बदनसीब है वो आदमी जो शाम को इस इरादे से चलता है कि मस्जिद में लोगों को यहां से रोटियां आएंगी, चल के उनको रगड़ा दूंगा। कई घर ऐसे है सारे रमजान में एक रोटी नहीं निकलती और वो खुश है कि हमने अल्लाह के नाम पे एक रोटी नहीं दी। अल्लाह में भी देख रहा है, उन्होंने कहा ठीक है वक्त आएगा मैं भी ऐसा खिलाऊंगा, कयामत का मैदान होगा, सारा जहान मेरे हौज़े कौसर से पानी पिएगा, तू खड़ा हुआ मुंह तकेगा। इसलिए शाम का वक्त बड़ा अजीब होता है। और एक और बात अर्ज कर दूं, शाम को कोई बख्शिश मांगता है, कोई मग़फ़िरत मांगता है, कोई माँ बाप की निजात मांगता है, कोई पूरी उम्मत की निजात मांगता है, कोई पूरी उम्मत के लिए बख्शिश का जरिया मांगता है, और कोई बदनसीब इन सारी चीजों से महरूम रह जाता है, सारी चीजों से महरूम रह जाता है। अल्लाह मियां के यहां जब पेशी होगी कि तू तो चला जा बगैर हिसाब किताब के, और वो बड़ा खुश होगा कि ना रोजा रखा, ना नमाज पढ़ी, न कभी दीन का अदब किया, न एहतराम किया, बगैर हिसाब किताब के चला जाऊं। उनने कहा या अल्लाह जन्नत में चला जाऊं बगैर हिसाब किताब के? फरमाया नहीं, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भी अगर जा सकते हैं तो बगैर हिसाब किताब के दोज़ख में भी जा सकते हैं। या अल्लाह ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो बिना हिसाब किताब के दोज़ख की तरफ जो इनको भेज रहे हो? अल्लाह मियां फरमाएंगे कि ये वो बदनसीब है जो शाम को रोजा इफ्तार के वक्त में बाबला वाले हैं बिजली बंद कर दिया करते थे, सारा जान खैर मांगता था, सारा जान रोता था, दुआएं मांगता था, और ये वो बदबख्त है जो बिजली बंद करके बैठ जाते थे। इसलिए मैंने हुक्म दिया कि बिना हिसाब किताब के ही चले जाओ। शादी कहता है कि औरत खाना देकर आई तो रोती हुई आई। वो कहा मिल कहने लगा कि फकीर को देख कर डर गई हो, रो रही हो कि पाएंगे और किसको नहीं। तो आंखों से नींद खा गई लोगों को। इसलिए दुनिया सारी जिंदगी औलाद के पीछे, मालो मता के पीछे लग गई। इसलिए कहती है काम आई न औलाद और मालो जल, काम आए न औलाद और मालू सर,
خالی ہاتھوں چلے سب یہی چھوڑ کر، کپڑے سب جسم تک کی اتار کے، یہ بوٹ سوٹ کپڑے بھی سارے یہیں اتار لیے جائیں گے۔ عبادت کرنے والوں کو دولت کی کیا ضرورت ہے؟ اس بے نیاز بننا مٹنے کے لیے، عشق کے لیے کوئی دولت کی حاجت نہیں۔ صحابی ہے محمد عربی، سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت نصیب فرمائے اور کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی فرمائے۔ نوجوان ہے، جماعت کی نماز پڑھتا ہے، رمضان المبارک میں جماعت کا خاص خیال کیا کرو، اتنا اجر ملتا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے جس کی انتہا نہیں۔ یہاں تو کتابوں میں آتا ہے کہ عام دنوں میں جماعت کا ایک نماز کا بدلہ 27 گنا، اور رمضان المبارک میں ایک جماعت کا بدلہ جگہ 700 گنا۔ اس لیے کاروبار کی وجہ سے جماعت نہ چھوڑا کرو، یوں گھر میں پڑے پڑے کہ چلو پڑھ لیں گے۔ عورتوں پہ اگر جماعت فرض نہیں ہے تو وقت کا لحاظ کیا کرے۔ باقی عورتیں بعض مرد روزہ رکھ کر صبح سو گئے، فجر کی نماز قضا کر دی، خدا کی قسم اتنا گھاٹا آ گیا، اتنا گھاٹا آ گیا، قیامت تو آ سکتی ہے، گھاٹا پورا نہیں ہو سکتا۔ روزہ کم کر کے جلدی پڑھ کے سو جاؤ، قضا تو نہ کرو، سخت ترین گناہ ہے۔ رمضان المبارک میں جیسے نیکیوں کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، گناہ کرنے سے گناہ بھی زیادہ ملتا ہے۔ صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جماعت کی نماز پڑھتا ہے، سلام پھرتے ہی فوراً اپنے گھر کو بھاگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی حیران ہیں، بھئی یہ جلدی کیوں بھاگ جاتا ہے، اسے ایسا کیا کام ہے؟ مسلموں والے لوگ تھے، خوش قسمت لوگ تھے۔ آج تجھ سے تیرا دوست پوچھ سکتا ہے تو جلدی کیوں نکل جاتا ہے، تیرا رشتہ دار پوچھے گا، تیرے خاندان والا پوچھے گا، مولوی صاحب پوچھ لے گا، امام مسجد پوچھ لے گا، گھر کی بی بیٹی پوچھ لے گی۔ خدا کی قسم صحابہ کرام کتنے مقدروں والے تھے، جوان نماز پڑھ کر دوڑنے لگا، اشارہ کر کے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا۔ تجھے تیری ہمشیرہ بلاوے گی، تجھے تیری گھر والی بلاوے گی، تجھے تیری امی جان بلاوے گی، تجھے تیری دھی بلاوے گی، تجھے تیرے رشتہ دار بلاویں گے، عزیز بلاویں گے۔ یہ جمال کتنا مقدر والا امام الانبیاء نے بلا لیا صلی اللہ علیہ وسلم، پاس بٹھا لیا، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جلدی کیوں نکل جاتا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، فجر کے وقت نہیں پڑھتا، عصر کے بعد نہیں پڑھتا، میں تجھے دیکھتا ہوں تو جلدی بھاگ جاتا ہے، تجھے کیا کام پڑ گیا؟ نوجوان سر جھکا بیٹھا رونے لگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بتا، چھپانا، میں تیرا نبی ہوں، غم گساری کروں گا، میرے سے چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جوان رونے لگا اور کہنے لگا یہ جو میں تہمت باندھے بیٹھا ہوں، یہ جو میں چادر باندھے بیٹھا ہوں، یہ جو منجلا باندھے بیٹھا ہوں، غریب ہوں، مسکین ہوں، نادار ہوں، اصل میں یہ میری گھر والی کا دوپٹہ ہے۔ اتنی تنگی ہے، اتنی غربت ہے، کپڑا نہیں ہے۔ میں جماعت کی نماز ادا کرنے آ جاتا ہوں، وہ ننگے سر ہو بیٹھتی ہے، اس کی نماز کے لیے دوڑ جاتا ہوں، میں گھر میں جا کر ننگا بیٹھوں گا، وہ یہ کپڑا سر پہ لے کر اپنی نماز ادا کرے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
तो कितने मुकद्दर वाले लोग होंगे जिनके दुख सुनकर हुजूर ने रो दिया हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने रो दिया हो, जिनके दुखों पे, जिनकी गुर्बत पे, जिनकी तंगी पे, जिनकी परेशानियों पे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रो दिया। फरमाया इस वक्त मेरे पास भी कुछ नहीं, तू जल्दी जा। इसने दवा लगाई। पहले बीवी घर में बैठी मिलती थी, आज देर हो गई, नमाज को देर हो रही है, चौखट पकड़ पकड़ कर बाहर झांक रही है, गुस्सा कर रही है। सहाबी को देखकर बरस पड़ी, तुमने अपनी नमाज अदा कर ली, मेरी नमाज का फिक्र न किया। तुझे दोज़ख से डर लगता है तो मुझे भी तो डर लगता है, मैं भी कब्र में जाऊंगी, तू भी कब्र में जाएगा। सुम्मा लम यतूबू वलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक। तुमने मेरी नमाज की परवाह न की, नमाज को देर कर दी। सहाबी नंगा हो बैठा, औरत ने सर पे कपड़ा लेकर नमाज अदा की, नाराज बनी हुई, तुमने मेरी नमाज को देर कर दी। इस जमाने में कोई औरत नाराज नहीं होती, रिश्वत का माल क्यों लाते हो, हराम का माल क्यों लाते हो, मिलावट करके माल क्यों लाते हो, रमजान शरीफ में कीमतें खाने पीने की चीजों की बढ़ा करके कमा कर क्यों लाते हो। औरत खुद कहती है तू भी दोज़ख में जाएगा, इंशाअल्लाह मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। यहां ये हैरान हुई है, मेरी नमाज को देर कर दी। सहाबी खामोश बैठ गया। तीसरे दिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से कुछ गल्ला, कुछ कपड़ा इस सहाबी के यहां पहुंच गया। सहाबी के घर में पहुंचा दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। औरत खुश न हुई। आजकल भीख मांगने वालों को करोड़ों रुपया दे दो फिर भी कुछ नहीं होते, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। कयामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, बिना जरूरत मांगने वाले के मुंह पे न खाल होगी न गोश्त होगा, हड्डियां ही हड्डियां होंगी, यूं मुंह पर ढांचा ढांचा होगा। ये पहचान होगी कि ये दौलत जमा करने के लिए मांगता था। और फिर भी नाराज हुई। क्या मदीने के हर बाशिंदे, हर घर में, आदमी के घर में इतना इतना गल्ला पहुंचा है? साहबी कहने लगा नहीं, कि फिर अपने घर क्यों आया? आज नौजवान ने राज खोल दिया। कहने लगा परसों जो तू नाराज हुई थी, मुझ पे बिगड़ी थी, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे बुला लिया था, मुझसे पूछ लिया था, मैंने बता दिया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे दुखों का पता चल गया, हमारी गुर्बत का पता चल गया। अभी औरत खुश नहीं होती। अच्छा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया, हमारा ख्याल रखा करेंगे। उलमा इकराम लिखती है, औरत बात होकर इतना सुनते ही धड़ाम से जमीन पे गिर पड़ी, बेहोश हो गई और होश आया तो यूं कहती हुई उठी, क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया। काश मैं मर गई होती, काश दुनिया में मेरा नाम निशान न होता, जमीन मुझे खा गई होती, मैं जमीन में चली गई होती, मेरा सांस दुनिया में ना था। ओ मेरी गुर्बती, ओ मेरे दुखड़ों, ओ मेरी तंगी, ओ मेरी मिस्कीनी मेरे घर से निकल कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। कोई खुशी पहुंचाती, कोई मुसर्रत पहुंचाती, कोई आराम पहुंचाती। मैं कितनी बदनसीब हूं, मेरे दुखड़ों की वजह से मेरे आका को भी तकलीफ पहुंची। मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया। काश मैं मर गई होती, दुनिया वाले मुझे पहचानते बिना, मेरा दुनिया में नाम निशान तक न होता, मेरी गुर्बत का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता न चलता।
اس لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاتا ہے ذرا سنبھل کے چل، بہت ختم وقت ہے، بہت قبر کی منزل سخت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جس کی قبر بن گئی اس کا سب کچھ بن گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا اہتمام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ایماناً و احتساباً، اس یقین سے رکھا میرا اللہ مجھے اجر دے گا، اس یقین سے رکھا اللہ میرا قبول فرمائے گا، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ درجن کے روزہ رکھنے والوں اتنی قرآن کی تلاوت کرو، اتنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ذکر کرو، اتنا لا الہ الا اللہ کا رٹ لگاؤ، اتنا استغفار کا رٹ لگاؤ، تسبیح چلاؤ کہ شام ہونے سے پہلے اللہ عرش پہ اعلان فرما دے فلاں بندے کو میں نے جنت عطا کر دی۔ ہر چیز کا درجہ بڑھا دیا گیا، زکات دے، خیرات دے، اللہ کے نام پر خرچ کر، فقیروں کو دے، محتاجوں کو دے، بیوہ کو دے۔ اور ایک اور بات عرض کر دوں گی اگر تمہاری توجہ نہیں، بعض سفید پوش ایسا ہے جس کو بیماری میں مار دیا، نہ وہ مانگنے جوگا نہ وہ کھانے جوگا، اس کے حالات کا اندازہ لگا کر خود فکر کرو۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اتنے متحمل مزاج تھے، کئی دن کے فاقے، اور پھر بھی نیت یہ تھی مدینہ پاک ہے اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، زور سے آمین کہہ دو۔ یا اللہ جتنے مردات روزے سے اس گرمی میں کہاں سے چل کر آئے مولا سب کو مدینہ دکھا دے، یا اللہ سب کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرما۔ مسجد نبوی ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کون ہے میرے مہمانوں کو کھانا کھلانے والا، کون ہے میرے مہمانوں کو کھانا کھلانے والا؟ قیامت میں جنت میں میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایک صحابی اٹھا، ایک جوان کو ساتھ لے لیا، گھر گیا، گھر جا کر کے پتہ کیا کہ کھانا کتنا ہے، گھر والی نے بتایا صرف 1 روٹی ہے، صرف 1 روٹی ہے۔ صحابی کہنے لگا الحمدللہ میں اپنے مہمان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، خالی منہ چلاتا رہوں گا، ہاتھ ہلاتا رہوں گا، تو چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے سے بجھا دینا، اندھیرا کر دینا، میرے نبی کے مہمان کا پیٹ بھر جائے گا، میری کوئی بات نہیں۔ خود بھوکا رہا، بہانہ بنایا کہ اس کو پتہ نہ چلے۔ اللہ اکبر، نبی کے مہمان کا پیٹ بھرا۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اسی عمل کو نقل فرما دیا، کما والذین الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ اللہ نے قرآن بھیج دیا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے امتی، یہ آپ کی جماعت، یہ آپ کے شاگرد تو ایسے ہیں کہ آپ خالی ہاتھ ہلاتے ہیں، آپ کے مہمان کو پیٹ بھرتے ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں جنت میں نے ان لوگوں پہ واجب کر دی۔
غریب کا نام، غریب سے نعرہ لگا کر لوگ اپنا کام نکالتے ہیں، غریب 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 کر کے غریبوں کو ذبح کرتے ہیں۔ اللہ غریب پرور ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کا حامی ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ آیا دربار رسالت میں، سارے کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا سا بچہ آیا دربار رسالت میں اور آ کے کہنے لگا میری اماں کے پاس کرتا نہیں، میری اماں کے پاس کرتا نہیں، میری اماں نے کرتا مانگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میرے پاس بھی کرتا نہیں۔ وہ معصوم بچہ آگے بڑھ کر کے کہتا ہے میری اماں نے یہی کرتا مانگا ہے جو آپ نے پہن رکھا ہے، میری اماں نے یہی کرتا مانگا ہے جو آپ نے پہن رکھا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے کرتا اتارا، طے کر کے بچے کے سر پہ رکھتے ہوئے فرمایا اللہ اس میں برکت دے۔ ہاتھ ننگے ہو بیٹھے، قرآن آیا، میرے نبی کی سخاوت پہ قرآن آیا۔ تو اپنی سخاوت کا بیڑا بھی غرق کر لیتا ہے دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ میرے نبی نے سخاوت کی، قرآن آیا، فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ تَبْسُطْهَا فَكُلَّ الْبَسْطِ مقاعد معلوم مشہورا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، او میرے محبوب، او میرے کالی کملی والے، او میرے سونے مدینے والے، او میری ذات کو پیارا ہونے والے، عرش پہ آنے والے، دو جہان کے سردار، او میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے کب کہا اتنا دے اتنا دے اتنا دے کہ ننگے ہو بیٹھو؟ نہیں کب کہا ہے اتنا دو کہ ننگے ہو بیٹھو؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا توجہ کے ساتھ جواب سنو، مرد عورت جواب سنو، اس دو جہان کے سردار کا، یتیموں کے والی، غلاموں کے مولا۔ یوں فرمایا مولا جب رحمت کی چادر اڑا کر کے بھیجا ہے، جب رحمت کی چادر اڑا کے بھیجا ہے، انکار کیسے کروں؟ انکار کیسے کروں؟ میرا امتی مانگے انکار کر دوں؟ ننگے ہو بیٹھے لیکن جواب نہ دیا۔ تھوڑے میں سے تھوڑا، زیادہ میں سے زیادہ اللہ کے نام پر دے جاتا ہے، ہماری نگاہ اس پر ہے، جو بقایا ہے اس پر نگاہ نہیں پڑتی۔ اس لیے زکات کی کیسٹ میں نے بتایا تھا کہ خود صحابی مارا گیا۔ زکات کو ٹیکس مت سمجھو، زکات کو دنڈ مت سمجھو، اللہ نے دیا ہے تو دے رہے ہو، خوش ہو کر دو تاکہ وہ اور اس میں اضافہ کرے، اور اس میں اللہ میاں بڑھاوا کرے، اور اس میں اللہ پاک نعمتیں کی جاتی کرے۔ کتنا برکتوں والا مہینہ ہے، آدھا گزر گیا۔ مبارک ہے ان مرد عورتوں کو جنہوں نے سارے روزے رکھے اور جنہوں نے اب تک کئی کلام مجید ختم کر لیے۔ مبارک ہو ان بیٹیوں کو، مبارک ہو ان نوجوانوں کو جنہوں نے کئی کلام مجید ختم کر لیے اور اتنا پیار سے پڑھتے ہیں، اتنا محبت سے پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک عرش پہ فرماتا ہے راضی ہو جاؤ، میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ تقریباً آدھا مہینہ باقی ہے۔ مرد عورت ہر ایک یہ سمجھے کہ ہمارے لیے یہ آخری رمضان ہے۔ ایک ایک گھڑی کو غنیمت جانو، ایک ایک منٹ کو قیمتی جانو۔ رات کو خاص طور سے، دن میں آرام کر لیا، تھوڑا آرام کرنا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ التسبیح اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائی۔ فرمایا میرے چچا عباس اگر اس کو تم 8ویں دن پڑھتے رہو، مہینے میں 1 مرتبہ پڑھتے رہو، سال میں 1 مرتبہ پڑھتے رہو، عمر میں 1 مرتبہ پڑھ دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے چچا عباس میں ضامن ہوں جنت میں لے جانے کا۔
इसलिए बहनों से, बेटियों से, नौजवान मर्दों से कहूंगा, भाई जानो सलातुल तस्बीह पढ़ा करो इन दिनों। एक तो नमाज का खुद सवाब है सलातुल तस्बीह का, दूसरे रमजान में तो उसका अजर इतना बढ़ा दिया जाता है, इतना बढ़ा दिया जाता है कि हद हो जाती है। सबके खैरात से ज्यादा अल्लाह का कुर्ब हासिल करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का रट्टा लगाओ, इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, अल्लाह से जन्नत मांगो, दोज़ख से पनाह मांगो। अल्लाह पाक सारे पाकिस्तान पर करम फरमाए, सारे मुल्क पे फजल फरमाए। जहां जहां तकरीब है, तासुब है, अल्लाह पाक नेकियों और आसानियों से बदल दे। अल्लाह पाक हम सब पर करम और फजल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का बयान पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।